یہ بات ہے اس در کی جو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کہانی کسی جنگ کے میدان کی نہیں ہے، یہ کہانی تلوار اور ڈھال کی نہیں ہے، یہ بات ہے اس اندھیرے کی۔ یہ حملہ ہوا تھا کچھ بالوں پر، کچھ گراہوں پر، جو ہمارے بستروں تک آ پہنچتا ہے۔ یہ بات ہے اس جلن کی جو ہنستے ہوئے دوستوں کے دلوں میں چھپی ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا جادو حقیقت ہے، کیا نظریں بد واقعی انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ غور سے سنو، یہ صرف سورہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا وہ اختیار ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے تو دنیا کا کوئی جادو، کوئی حسد تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات ہے سورہ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ لیکن یہ سورہ اتری کیوں؟ اس کے پیچھے کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ وقت تھا صلح حدیبیہ کے بعد کا۔ سنا ہے کبھی کسی نے ہوا میں زہر گھول دیا ہو؟ مدینہ میں ایک بار ایسا ہوا تھا۔ مدینہ میں اسلام پھیل رہا تھا، یہودیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے سوچا میدان اے جنگ میں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا نہیں سکتے، تو کیوں نہ چھپ کر وار کیا جائے۔ ایک شخص تھا، نام تھا لبید بن الاعصام، بڑا جادوگر تھا، بنو زریقہ قبیلے سے تھا۔ اس نے ایک خوفناک سازش رچی۔ اس نے ایک لڑکے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک حاصل کر لیے۔ آج ان بالوں کو ایسی گرہ میں قید کروں گا جو کنگھی کے دوران گرے تھے۔ اس نے نر کھجور کے خوشے میں وہ بال رکھے، رسی میں 11 گرہیں لگائیں اور ہر گرہ پر پھونک ماری۔ پھر اس نے اسے دھروان نام کے کنویں میں بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ صحیح بخاری حدیث 5763 میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ پر جادو کا اثر ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، جبکہ وہ کام کیا ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بے چین رہنے لگے۔ سوچئے وہ انسان جس کا کنیکشن سیدھا عرش سے ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ پھر ایک رات اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی۔ 2 فرشتے آئے۔ ایک سرہانے بیٹھا، ایک پاؤں کی طرف۔ ان کے درمیان گفتگو ہوئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، عمار بن یاسر کو بھیجا۔ جب وہ اس کنویں پر پہنچے تو اس کا پانی مہندی کی طرح لال اور بدبودار ہو چکا تھا۔ دیکھو، اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح لال ہے۔ وہاں سے وہ چیزیں نکالی گئیں۔ اسی وقت جبریل لائے۔ لیکن اس بار کوئی عام پیغام نہیں تھا۔ اس بار وہ المعوذتین لے کر آئے تھے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جبریل پڑھیے یا رسول، اور جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گانٹھ کھلتی گئی۔ ٹوٹل 11 آیتیں تھیں اور 11 ہی گانٹیں تھیں۔ جیسے ہی آخری آیت پڑھی گئی، آخری گانٹھ کھلی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کوئی جکڑن سے آزاد ہوا ہو۔ اب آئیے اس سورہ کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا طاقت ہے۔ پہلی آیت، قل اعوذ برب الفلق۔ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا رب العباد یا رب العرش، اللہ نے کہا رب الفلق۔ فلق کا مطلب ہے پھاڑ کر نکالنا، جیسے روشنی اندھیرے کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ دوسری آیت، من شر ما خلق۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔
यहाँ कोई लिस्ट नहीं बनाई गई, बस कह दिया माँ खलका, यानी जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है, इंसान, जिन्नात, वायरस, जानवर, अगर वो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो मैं उसके शर से पनाह मांगता हूँ, टोटल प्रोटेक्शन। तीसरी आयत, ومن شر غاسق إذا وقب और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। बचपन से हमें अंधेरे से डर लगता है, क्यों? क्योंकि चोर, डाकू, दरिंदे और जादू करने वाले सब रात के अंधेरे का इंतजार करते हैं। चौथी आयत, ومن شر النفاثات في العقد और उन औरतों के शर से जो गिरहों में फूंक मारती हैं। ये आयत सीधा उसी वाकई की तरफ इशारा थी जो लबीद ने किया था। आज भी वुडू डॉल, तावीन और गंदे अमल लोगों के दिल तोड़ने के लिए किए जाते हैं। ये आयत आज भी उन सब का तोड़ है। पांचवी आयत, ومن شر حاسد إذا حسد और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। और आखिर में सबसे खतरनाक दुश्मन हसद। लबीद ने जादू क्यों किया था? पैसे के लिए नहीं, सिर्फ हसद की वजह से। आज की बात हम सूरह अल फल्क रट तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं। आज हम इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं, माय हैप्पी फैमिली, उधर कोई देखता है जिसका घर टूट रहा होता है, वो एक आह भरता है। और यहाँ आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है, हम कहते हैं नजर लग गई। यार पता नहीं अचानक क्या हो गया, लगता है नजर लग गई। भाई, अल्लाह ने तुम्हें बुलेट प्रूफ जैकेट दी थी, तुमने पहनी ही नहीं। रसूल जब बीमार होते तो सूरह फल और सूरह नास पढ़कर हाथों पर फूंकते और पूरे जिस्म पर फेर लेते। तो जब भी डर लगे, जब भी लगे कोई आपकी तरक्की से जल रहा है, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी धागे की जरूरत नहीं, बस रब्बिल फल्क पुकारो, अंधेरे खुद ब खुद फट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज के बाद जब आप नमाज में कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क पढ़ेंगे तो लबीद का वो जादू, कुएं की वो गहराई और अल्लाह की वो मदद आपको याद आएगी। तब तक के लिए अल्लाह की पनाह में रहें। अस्सलामु अलैकुम।